بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ ابو نضرہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما حج تمتع کا حکم دیا کرتے تھے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما اس سے منع فرماتے تھے۔ ابو نضرہ نے کہا، میں نے اس چیز کا ذکر جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرے ہی ذریعے سے حج کی یہ حدیث پھیلی ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر حج تمتع کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن کر کھڑے ہوئے، بحیثیت خلیفہ خطبہ دیا تو انہوں نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے جو چیز جس ذریعے سے چاہتا حلال کر دیتا تھا، اور بلا شبہ قرآن نے جہاں جہاں جس جس معاملے میں اترنا تھا اتر چکا، لہٰذا تم اللہ کے لیے حج کو اور عمرے کو مکمل کرو جس طرح الگ الگ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور ان عورتوں سے حتمی طور پر نکاح کیا کرو جز وقتی نہیں۔ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا جس نے کسی عورت سے کسی خاص مدت تک کے لیے نکاح کیا ہوگا تو میں اسے پتھروں سے رجم کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2947۔ اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ حج تمتع یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا۔ نکاح متع مقررہ مدت کا نکاح بعد میں حرام قرار دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی سخت ممانعت فرمائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نکاح دائمی اور ذمہ داری والا رشتہ ہے، جبکہ حج کے مسائل میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک شخص اپنے اونٹ سے گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسی کے دونوں کپڑوں احرام کی دونوں چادروں میں اسے کفن دو، اس کا سر نہ ڈھانپو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2891۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کے ساتھ احرام کے بعض احکام باقی رہتے ہیں۔ اس کا سر نہیں ڈھانپا جاتا اور خوشبو بھی نہیں لگائی جاتی۔ نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو قیامت کے دن اسی حالت اور عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہو۔